قیامت کے دن کتنے اللہ کے ولی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس خود ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا، آپ ساری رات عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ کی نفس جگر حضرت فاطمہ زہرا بارگاہ خدا میں عرض کرتی ہیں اے باری تعالیٰ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہو تیری رات ختم ہو گئی. جب ان ہستیوں کے ان معمولات کو دیکھتے ہیں تو جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں سراپا ندامت سراپا شرمندگی رونا آتا ہے کہ باری تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارا کیا حشر ہوگا مگر دامن مصطفیٰ اور بارگاہ مصطفیٰ، عملی مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، باری تعالیٰ اسی پہ ہماری نظر ہے. تو دوستان محترم، وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ربائی لکھی بڑی احمد صاحب یہ ربائی بڑی مشہور ربائی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کہ اللہ نے آپ کی شانوں اور رفتوں کو اتنا بلند کیا کہ معراج عطا کی، عرشوں پہ اللہ نے بلایا. کشف الدجی بجمالہ آپ کے نورانی چہرے سے اللہ نے اندھیروں کو ختم کر دیا. یہ ہے نور مصطفیٰ. حضور کے آنے سے اندھیرے چھٹ گئے، جہالتیں ختم ہو گئی. وہ جو گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے جہالت کے وہ ختم ہو گئے اور لوگوں کو نور ملا، روشنی ملی، علم کی خیرات ملی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تیسرا مصرع یا رسول اللہ آپ کی سارے خصائل اللہ نے بڑے خوبصورت بنائے. اللہ نے آپ کو شانوں والا بڑا خوبصورت شانوں والا بنایا. اب یہ تین مصرے مکمل ہوئے، چوتھے مصرے کے لیے کوشش کرتے تھے، چوتھا مصرع بنتا نہیں تھا. کافی دن کوشش کرتے رہے. ایک رات سوئے تو خواب میں مقدر جا گئے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ہو گئی. آقا نے فرمایا شیخ سعدی وہ جو ہماری شان میں قصیدہ لکھا ہے، جو نعت لکھی ہے، جو ربائی لکھی ہے، وہ پیشتے کرو. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو اللہ نے ربائی آپ کی شان میں عطا کی ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اب ربائی 4 اشعار کی ہوتی ہے. آقا نے فرمایا، آقا نے کہا شیخ سعدی چوتھا شعر کیوں نہیں پڑھتے؟ یا رسول اللہ بن نہیں رہا. آقا نے فرمایا شیخ سعدی تو پھر کہتے ہیں کیوں نہیں؟ یہ چوتھا مصرع بارگاہ مصطفیٰ سے ملا. یہ چوتھا مصرع بارگاہ مصطفیٰ سے ملا. یہ حضرت امام بصیری کا کلام. ہم قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں. اسے قصیدہ بردہ کہا کیوں جاتا ہے؟ بردہ کہتے ہیں چادر پڑھنی. حضرت امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے. بیمار پڑ گئے، شفا یابی نہیں ہو رہی. آپ نے سوچا ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے، چودھریوں کے، وڈیروں کے، عوانوں کے، ملکوں کے قصیدے لکھے. چلو حضور کا قصیدہ لکھتے. حضور کی بارگاہ میں قصیدہ لکھا. کیا قصیدہ لکھا؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. یہ بارگاہ مصطفیٰ میں ایسا مقبول ہوا کہ آقا علیہ السلام نے خواب میں چادر عطا کی. حضرت امام بصیری کہتے ہیں جب میں صبح اٹھا تو چادر میرے سرانے پڑی. اب اگلی بات اس سے بھی بڑی عجیب بات ہے. حضرت امام بصیری کہتے ہیں کہ جب میں صبح نماز کے لیے نکلا تو ایک بزرگ مل گئے. انہوں نے کہا بصیری وہ جرا کلام سرکار کی بارگاہ سنایا ہی ہے، وہ آسامی نے سنا. آپ کہنے لگے بھائی یہ تو رات خواب کا معاملہ تھا، میں تھا بارگاہ مصطفیٰ تھی، ذات مصطفیٰ تھی، میں سنانے والا تھا، سرکار سننے والے تھے. کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کی کچہری میں موجود تھا. وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں بھی اس کچہری میں موجود تھا جو اللہ نے آپ کو شان عطا کی اور پھر آپ کی بیماری بھی وہ دور ہو گئی. دوستان محترم، تو اس نبی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں آج کی رات. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے فقہ کے امام، 4 امام ہیں ہم. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انت الذی من نورک البدر متسا. اے نور مصطفیٰ، اے ذات مصطفیٰ، اے وجہ تخلیق کائنات، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے چاند آپ سے روشنی کی خیرات لیتا ہے. بھائی ہماری اگر کوئی بہت پہنچ ہو تو ہم اپنے بیٹے کو کیا دیتے ہیں؟ چاند. کیا کہہ دیتے ہیں؟ چاند. چاند کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میرا چاند، میرا لال. جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ چاند تو آپ کے در پہ خود منگتا بن کے آتا ہے، نور کی خیرات لیتا ہے. پھر یہاں تک بات ختم نہیں کی. آپ فرماتے ہیں والشمس مشرقۃ بنور بہار. یا رسول اللہ یہ سورج جو چمکتا ہے یہ بھی آپ کی بارگاہ سے نور کی خیرات لیتا ہے. چاند آپ کے در پہ ہے،
سورج آپ کے در پہ ہے، ستارے آپ کے در پہ ہے، یہ کائنات میں ہر روشنی ذات مصطفیٰ سے بڑھتی ہے۔ بس دوستو ذات مصطفیٰ کے ساتھ جو جڑ گیا اسے خدا کی بارگاہ کا عرفان نصیب ہو گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ میں کپڑے سی رہی تھی تو کمرے میں سوئی گر گئی، پرانا دور ہے، آج کا دور تو نہیں، تو فرماتی ہے کہ میں بڑی پریشان ہو گئی، سوئی نہیں مل رہی تھی۔ اتنے میں کیا ہوا، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کمرے میں آقا کی آمد ہو گئی۔ میں سوئی تلاش کر رہی تھی، اندھیرے میں آقا کی آمد ہو گئی۔ فتبجت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، ادھر آقا کی آمد ہوئی، سارا کمرہ نورانی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مٹھار کی آمد، سوڑے کی آمد، جانا کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور کے آنے سے جو کمرہ روشن ہوا، چمک گیا، تو وہ چھوٹی سی چیز سوئی بھی مجھے مل گئی۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا سایہ۔ دوستان محترم، دو صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کافی دیر ٹھہرنے کے بعد جب گھر کو لوٹنے لگے، رات ہو گئی، پریشان تھے کہ اندھیرا ہے، راستے میں روشنی کا کوئی سامان نہیں، گھر کیسے پہنچیں گے؟ آقا نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہو۔ آقا نے فرمایا ہے تیری سوٹی نہیں پہنی کی جان۔ وہ غلام آقا کی بارگاہ میں وہ چھڑی لے آئے، آقا نے ہاتھ سے مس کیا، وہی لائٹ بن گئی، اسی سے روشنی پیدا ہو گئی۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں وہ لکڑی جس لکڑی کا لانے ہیں وہ بھی روشن ہو گئی۔ تو دوستان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں